عشرہ ذو الحجہ کے بارے میں کہ ان دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل عام دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بھی افضل ہوتا ہے۔ رأیتم حلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جو تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ رب العزت نے خود بھی حکم دیا ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ سامعین محترم، عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گوار کروں گا۔ عشرہ ذو الحجہ یعنی کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی اس حوالے سے کثرت کے ساتھ ملتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان 10 دنوں کی قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے مجھے فجر کی۔ یہاں فجر سے مراد عرفہ کے دن کی فجر بھی ہو سکتی ہے، بقرہ عید کے دن کی بھی فجر ہو سکتی ہے، یا عام مطلق فجر بھی ہو سکتی ہے۔ ولیال عشر اور 10 دنوں کی بھی اللہ رب العزت نے یہاں قسم اٹھائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان 10 دنوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جنہیں عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، اور مسند احمد کے اندر حسن درجے کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ ذو الحجہ ہی مراد لیا ہے۔ عشرہ ذو الحجہ کے بارے میں کئی ایک احادیث ان کی فضیلت کے بارے میں آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل عام دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بھی افضل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی عام دنوں کے اندر ان دنوں میں عمل کیے جانے سے افضل نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جہاد بھی ان دنوں کے اندر ان دنوں کے اندر کیا جانے والا ان دنوں میں عمل کیے جانے کے مقابلے میں افضل نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ انسان اپنا مال اپنی جان اللہ رب العزت کے راستے کے اندر لے کے نکلتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں واپس لے کے آتا، اپنا مال بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتا ہے اور اپنی جان بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، فضیلت کے اعتبار سے بے شمار احادیث ہیں، لیکن اب ہم ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر کون کون سے انسان کو اعمال کرنے چاہیے۔ یہ میرے بھائیو، سب سے پہلا جو کام کیے جانے والا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ان دنوں کے اندر اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ جس طرح کہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا رأیتم حلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جو تم میں سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ اب بال اور ناخنوں کے اندر غیر ضروری جسم کے بال بھی آ جاتے ہیں، سر کے بال بھی ہیں، بغلوں کے بال بھی ہیں، اسی طرح مونچھیں وغیرہ ہیں۔ ان کو کسی بھی طریقے کے ساتھ انسان نہیں کاٹ سکتا، جس طرح کہ انسان نہ خود کاٹے بال نہ کٹوائے، اسی طرح نہ بالوں کو نوچے اور نہ ہی بالوں کو اکھیڑے۔ بالوں کو جلانا بھی نہیں ہے اور اسی طرح بالوں کو جو ہے وہ کسی کیمیکل کے ذریعے جلانا بھی نہیں چاہیے۔
اب اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کسی مجبوری کے تحت بال کٹواتا ہے، مثال کے طور پر سر پھٹ گیا کوئی چیز لگنے سے، اب اسٹریچر وغیرہ لگوانے ہیں، ٹانکے لگوانے ہیں، تو اتنی جگہ سے جو اگر بال کٹوانا ہے وہ اب مجبوری ہے۔ اور دین کا یہ اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہیں۔ جس طرح کہ جان بچانے کے لیے لقمہ حرام یہ دین اسلام کے اندر جائز ہے، جان بچانے کے لیے۔ تو اس طرح اگر کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو، تو مجبوری کی بنا پر جو ہے وہ انسان کیا کر سکتا ہے، اپنے بال وغیرہ کٹوا سکتا ہے۔ ہاں، سر میں جوئیں وغیرہ پڑ گئی ہیں کثرت کے ساتھ جو ہے، تو کیا ہے وہ حلق کروانا پڑے گا، تو وہ مجبوری ہے ایک، کیونکہ وہ اس کو اذیت دیتی ہیں۔ وہ تو حج کے دنوں کے اندر بھی ایک صحابی رسول کو کافی زیادہ یہ شکایت ہوگی جوؤں کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حلق کروا لو اور اس کا جو ہے وہ ہدیہ دے دو۔ تو یہ جو مجبوری ہے، مجبوریاں جو ہیں وہ حرام چیزوں کو بھی، ناجائز چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ بھوک کے وقت انسان کی جان کو خطرہ ہو تو وہ لقمہ حرام کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ اسی طرح اگر انسان کو مجبوری ہے، بال کٹوانے پڑ گئے ہیں، تو انسان کٹوا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے ناخنوں کے بارے میں، کہ ناخن نہ تو خود انسان تراشے، نہ ہی دانتوں کے ساتھ اپنے ناخنوں کو نوچے، اور نہ ہی ناخنوں کو ناخنوں کے ساتھ انسان کرے دے، بلکہ جس حالت کے اندر ہی ہیں ان کو انہی حالت کے اندر ہی چھوڑ دے۔ ہاں، اگر زیادہ مجبوری ہے تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے انسان اپنے بال وغیرہ صاف کر لے، یا پھر ناخن وغیرہ تراشنے تو تراش لے، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا کرے، بال کٹوانے سے، ناخن کٹوانے سے پرہیز کریں۔ ایک اور بھی یہاں میں مسئلہ ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر معاشرے کے اندر یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کا اہتمام کرتا ہے۔ باقی جو کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، ہمارے جو بڑا ہے، ہمارا سربراہ جو ہے وہ اس نے بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں کاٹنے اس نے، اور وہ اس چیز کا اہتمام کرے، باقی جو ہے وہ اپنے بال بھی کٹواتے رہتے ہیں اور اسی طرح اپنے ناخن بھی کاٹتے رہتے ہیں، یا جو بھی وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول ہوا تھا کہ جس طرح کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے کہ ان یقرہ ان یحلق الصبیان، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کو بھی حلق جو ہے وہ نہیں کرواتے تھے، ان کے بھی بال نہیں کٹواتے تھے، حتیٰ کہ محدثین کرام نے اور علماء کرام کا اس بات پر بھی اتفاق ہے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور 7ویں دن 4 کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ بچے کا نام رکھا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر بچے کا ختنہ کروایا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر بچے کے بال منڈوائے جاتے ہیں، سر حلق کروایا جاتا ہے، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو محدثین کرام نے کہا ہے کہ اگر بچے کے یہ 7واں دن جو ہے وہ بال کٹوانے کا اگر ذوالحجہ کے دنوں کے اندر آ رہے ہیں، تو وہ ذوالحجہ کے دنوں کے بعد جو ہے وہ اپنے بچے کے بال کٹوا لے، تو یہاں تک احتیاط کی گئی ہے۔ لیکن ایک فرد کا کہتے ہیں کہ گھر کے سربراہ نے جو ہے وہ اہتمام کر لیا، ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو، قربانی جو ہے نا وہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہوتی ہے، صرف سربراہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اس لیے تمام کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، یہی جو ہے وہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ انسان ان دنوں کے اندر روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، کہ جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یصوم 19 تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 9 دنوں کے جو ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ 10واں دن تو قربانی کا آ جاتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ ذوالحجہ کے اندر کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے انسان کو۔ تیسرے نمبر پر تکبیرات جو انتہائی زیادہ ضروری ہیں، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ رب العزت نے خود بھی حکم دیا ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ کیا جائے،
کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں جو ایام معدودات سے مراد عشرہ ذو الحجہ ہیں، اس کے اندر کثرت کے ساتھ انسان کو ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ الفاظ کون سے ہیں تکبیرات کے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرے نمبر پر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ بھی الفاظ آتے ہیں، اور بھی دیگر احادیث مبارکہ کے اندر اس کے الفاظ آتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے انسان کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے تکبیرات چلتے پھرتے۔ اور یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ کرام بازار میں جایا کرتے تھے، سودا سلف لینے کے لیے نہیں، تجارت کی غرض سے نہیں، بلکہ وہ بازار میں چلا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان کو سن کر لوگ بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ جو تکبیرات کا معمول ہے، انسان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملے یاد آئے تو کیا کر لینا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور باقاعدہ طور پر 9 ذو الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد تکبیرات جماعت کے بعد بھی اہتمام اس کا کیا جاتا ہے۔ وہ 13 ذو الحجہ کی عصر تک جو ہے وہ سلسلہ رہتا ہے، ہر نماز کے بعد تکبیرات کا یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا، وہ 9 ذو الحجہ سے جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرفہ کے دن کا روزہ ہوتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اللہ رب العزت ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح قربانی بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کریں، اور بھی جو ہے وہ بے شمار اس کے فوائد ہیں، ان دنوں کے اندر کام کرنے والے ہیں۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جو چند گزارشات آپ احباب کے سامنے کی ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔